الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء دافع البلاء والوباء شافع يوم الجزاء عميم الجود والعطاء كاشف الكرب والبلاء عظيم الرجاء كنز الفقراء حرز الضعفاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته أولي الصدق واليقين والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب حضرات محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم قابل قدر حاضرین و سامعین، ماہ شعبان المعظم اختتام کے قریب ہے اور ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے. وہ مقدس مہینہ کہ جس کا ہر غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا سال انتظار ہوتا ہے. جس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں اور غلاموں کے لیے بخشش کا سامان مہیا فرماتا ہے. وہ مقدس مہینہ چند یوم کے بعد ہمارے پاس تشریف فرما ہونے والا ہے. آج کی اس مختصر سی حاضری میں میں رمضان مبارک کے ادب و احترام کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مبارک مہینے کی شان و عظمت کا پتہ چلے اور ہم اس مبارک مقدس مطہر مہینے کو
اس انداز میں گزار سکیں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں اور قوموں پر روزے فرض کیے گئے۔ یعنی آیت مبارکہ کے اس جز سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت ہر قوم پر فرض فرمائے، لیکن ان کی تعداد میں اختلاف ہے کہ بعض حضرات کے لیے تعداد قلیل ہوگی، بعض حضرات کے لیے ان کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ہر ایمان والے اور ہر کلمہ گو کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے لازمی قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھیں جب پورا سال ہم اس رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، سارا سال بغیر کسی روک ٹوک کے ہم اس رب کی نعمتیں کھاتے ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے ہمیں باطنی طور پر تزکیہ عطا فرمانے کے لیے ایک مقدس مہینہ ہمیں ایسا عطا فرماتا ہے کہ جس کے اندر اس کی مرضی کے مطابق ہم کچھ وقت تک کھانے سے باز رہیں، اور پھر اس کی برکت سے ہمارے باطن کے اندر نورانیت پیدا ہو۔ جب غذا کھا کھا کر ہمارے باطن میں، ہمارے قلب اور دماغ کے اندر کثافتیں بھری پڑی ہیں اور ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک سے دور رہنے کے اثرات، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کرنے کے اثرات، یہ تمام چیزیں ان کے اندر وارد ہیں، موجود ہیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اسے پاک کرنے کے لیے، اس کا تزکیہ اور طہارت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ ہمیں ایسا عطا فرماتا ہے کہ جس مہینے کو اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق گزار لیں، پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آئندہ سال نیکیوں کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور آئندہ نیک اعمال کرنے کا طریقہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کسی بھی عمل پر کچھ دن لگاتار مداومت اور ہمیشگی اختیار کر دے، کچھ دن تک اگر بندہ کسی ایک عمل کو لگاتار کرتا رہے تو پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ اس کی طبیعت کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر اسے اس پر عمل کرنا وہ مشکل ناممکن معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بندہ ایک کام کی طرف بالکل جائے ہی نہیں، وہ کام کرے ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے اس کام کو کرنا بڑا دقت اور پریشانی کا معاملہ محسوس ہوتا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ حضور علیہ السلام نے لگاتار روزوں کے اندر گزارا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لگاتار جب سرکار روزے رکھتے ہیں امت کی تعلیم کے لیے، حضور علیہ السلام نے ایک عمل کرے، حضور کے لیے تو یہ نہیں کہ حضور اپنی طبیعت کو پہلے اس کی طرف مائل کرے، سرکار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا ہے، اور خلق عظیم کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ خلق عظیم وہ عمل ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے رب بھی راضی ہو اور رب کے بندے بھی راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، خلق عظیم وہ عمل ہے کہ جس پر چلنے سے، جس پر عمل کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جائے اور رب تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی راضی ہو، یعنی ہر ایک کا حق پورا
عظیم ہے. اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہو. خلق عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منزلِ سواری ہے. حضور اس پر منزلِ سوار ہے. جیسے سوار اپنی مرضی سے سواری کو جدھر چاہے موڑتا چلا جائے، اسی طریقے سے خلق عظیم میرے مصطفیٰ کی عادات کا نام ہے، حضور کے اخلاق کا نام ہے، حضور کے کردار کا نام ہے، حضور کے اوصاف عالیہ کا نام ہے، حضور کے شمائل حمیدہ کا نام ہے، حضور کے خصائص جمیلہ کا نام ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کرتے جائیں وہ اچھا ہے، جو فرماتے جائیں وہ اچھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو طریقہ امت کے لیے چھوڑتے جائیں وہ طریقہ آدھا ہے، وہ طریقہ اچھا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو قیامت تک آنے والوں لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اس کی کو کم کر کے ذرا اسے کلیئر کریں، شور مقصود نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم گزار کر امت کے لیے سبق چھوڑا کہ امت کو رمضان شریف کی تیاری کے لیے آسانی ہو جائے کہ رمضان شریف انہوں نے کس انداز میں گزارنا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی حضور نے دونوں اعتبار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے رہنمائی فرمائی. یاد رکھیں اگر حضور محض کر کے دکھا دے، حضور کر کے دکھا دے، اس پر بھی عمل ہمارے لیے ضروری ہے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. حضور کی اطاعت، حضور کی اتباع وہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازمی ہے. لیکن حضور کا قول اور فعل یہ دونوں اگر آ جائیں مقابلے میں، قول اور فعل مقابلے میں آئے تو فقہائے کرام نے یہاں پر بحث فرمائی. فرماتے ہیں کہ قول ممکن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے ساتھ خاص ہو. لیکن جب حضور علیہ السلام حکم ارشاد فرمائیں گے فعل حضور کا خاصہ ہو سکتا ہے، لیکن جب قول ہوگا امت کے لیے عمل کرنا اس پر لازمی ہو جائے گا. کیونکہ قول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول صیغہ امر سے جب ہو تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، وہاں وجوب ثابت ہوگا. اور وجوب جب ثابت ہو حضور علیہ السلام کے فرمان پر، یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، سیاق و سباق قرینہ وہ دیکھا جائے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے صیغہ امر کا ہی ہوتا ہے، لیکن سیاق و سباق دیکھنے کے اعتبار سے وہاں اس کا معنی وجوب کا متعین نہیں کیا جاتا. وہاں اس میں استحباب ہوتا ہے، وہاں ندب ہوتا ہے، وہاں اباحت ہوتی ہے، جواز ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تحدید ہو سکتی ہے، تعجیز ہو سکتی ہے، لیکن مطلقاً جب امر استعمال ہوگا تو وہ امر وجوب کے لیے استعمال ہوگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی کام کا حکم ارشاد فرما دیا تو حکم حضور کے فعل کی طرح نہیں، حضور کے فعل سے حکم کا درجہ آتا ہے، کیونکہ فعل حضور کا خاصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حکم جب حضور ارشاد فرمائے تو وہ غلاموں کے لیے حکم ہوگا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کو ادب و احترام سے گزارنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. حضور نے اپنے افعال سے بھی اس کی حقیقت کو واضح کروا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. حضور نے اپنے فعل مبارک سے بھی واضح فرمایا، عمل مبارک سے. آپ کا فعل مبارک میں نے پیش کیا. اماں جی فرماتی ہیں سب سے بڑھ کر حضور نے روزے رکھے شعبان المعظم میں. اماں جی فرماتی ہیں کہ اس ماہ مقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں کثرت سے عبادت فرماتے، رات کو حضور بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے لگاتار عبادت فرماتے حتیٰ کہ پنڈلیاں مبارکہ سرکار کی سوج جاتی، حضور کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتا. یہ حضور کا عمل شریف ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک، حضور کا حکم مبارک، احادیث طیبہ بھری پڑی
کرتی ہیں. احادیث طیبہ میں پورے باب موجود ہیں رمضان مبارک کی عظمت میں، رمضان شریف کی اہمیت میں، رمضان شریف میں روزے رکھنے کے بارے، رمضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بارے، رمضان مبارک کے اندر رات کو عبادت کرنے، نفلی طور پر قیام کرنے کے متعلق احادیث کے اندر پورے ابواب موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کا ایک پہلو حضور نے واضح فرمایا. سحری کرنی ہے تو اس کے لیے حکم علیحدہ موجود ہے، افطاری کرنی ہے حکم علیحدہ موجود ہے، اس کے لیے اوقات کا علیحدہ حکم موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری اور افطاری کی فضیلت کو واضح فرمایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو افطار کروانے کی اہمیت اور فضیلت کو واضح فرمایا. یعنی اگر رمضان شریف کی اہمیت پر آپ مضمون دیکھیں تو آپ کو کئی جہتوں سے احادیث کے اندر باب نظر آئیں گے جن میں رمضان شریف کی عزت و عظمت و اہمیت واضح نظر آئے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اس کی کو کم کر کے پھر تھوڑی سی آواز کھولیں. بخاری شریف حدیث پاک کی اصح الکتب، کتابوں میں اصح ترین کتاب بخاری شریف، اس میں حدیث پاک موجود. مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود. راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے. آقا کریم علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک سنے اور ایمان تازہ کریں. کہہ محمد سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا، تھوڑی سی بیس بڑھائے ہلکی سی. اللہ اکبر. اس کی ہلکی سی ٹون بھی چینج کریں. رمضان شریف آ رہا ہے، ساؤنڈ کا انتظام بھی اچھا ہونا چاہیے. ساؤنڈ اچھا ہے لیکن چلانے والا بھی اچھا ہونا چاہیے، جس کو پتہ بھی ہو کہ کرنا کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اب یہیں پہ کھولے آواز، کسی جگہ پہ آواز کھولے.